بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین اکرام، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ کہف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ قرآن کریم کے اندر 2 رکوعوں پر مشتمل ہے پورا واقعہ، تو ان 2 رکوعوں کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی اور کیا کیا سوالات کیے گئے، کیا کیا مشاہدات کیے گئے، ان مشاہدوں کا بھی تذکرہ ہے اور ان کا جواب بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر رکھا۔ اور اس واقعہ کے سے پہلے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا، کیوں ہوا، کئی روایات ملتی ہیں، اور ان روایات کے اندر بس اللہ تعالیٰ نے ایک ملاقات کا بہانہ بنانا تھا، ملاقات کروانی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت روئے زمین کے اوپر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کئی طرح کے یہ سوالات ہیں، کئی طرح کے واقعات آتے ہیں، اور ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ اس طرح کوئی اور سوالات بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ میرا ایک بندہ ہے جو کہ جس کو میں نے علم لدنی عطا فرمایا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ باری طرح مجھے بھی اپنا وہ خاص بندہ جس کو تو نے علم لدنی عطا فرمایا، اللہ ذرا اس کے ساتھ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ملاقات تو ہوگی، لیکن ملاقات مجمع البحرین، باری طرح کہ وہ ملاقات ہماری کہاں ہوگی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جہاں 2 دریاؤں کا سنگم، جہاں 2 دریا آپس میں اکٹھے ملتے ہیں، وہاں ہمارا بندہ ہوگا۔ عرض کی باری تعالیٰ اس بندے سے ملاقات یہ تو ہے، لیکن نشانیاں کیا ہیں؟ کیسے میں پہچانوں گا کہ یہ تیرا بندہ ہے جس کو تو نے علم لدنی عطا فرمایا؟ تو اللہ پاک نے اس کا بھی ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ تمہیں فلاں مقام پر ایسے جائے گا، اور نشانی ایک مچھلی کو رکھ دیا۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُوبًا، آپ نے اپنے ساتھ اپنے شریک سفر یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور اس کو ساتھ لے کر فرمایا میں مجمع البحرین تک چلتا جاؤں گا حتیٰ کہ جتنا بھی وقت گزر جائے، او امضی حقوبا، وقت کی جو قید وہ بھی ختم، میں اس جگہ پر پہنچنا چاہتا ہوں، میں پہنچوں گا۔ تو اللہ پاک کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے کہ باری طرح مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ تیرا بندہ فلاں مقام پر ہے؟ تو اللہ پاک نے ایک مچھلی کو بطور نشانی رکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلتے ہیں تو کھانا تیار کیا، کھانے کے اندر مچھلی کا ایک خاص، یعنی مچھلی کا حکم ہے، مچھلی کو آپ اپنے ساتھ رکھو۔ تو قرآن کریم ہے، کھانا تیار ہو جاتا ہے، برتن کے اندر مچھلی بند ہے، اور برتن کو کپڑے کے ساتھ باندھا بھی ہوا ہے، اور جب چلتے ہیں قرآن کریم ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، جب وہ مجمع البحرین جہاں 2 دریا ملتے ہیں وہاں جب پہنچے
تو موسیٰ علیہ السلام کو سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک پتھر کی چٹان کے ساتھ کمر لگا کے آپ سو جاتے ہیں، اور یوشع علیہ السلام جو کہ آپ کے شاگرد وہ سوتے نہیں بلکہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اچانک مچھلی زندہ ہو کے، اب یہ بات بڑی قابل غور ہے، مچھلی کا سالن تیار کیا، مچھلی کو صاف کیا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، سالن تیار کیا ہے، سالن تیار کر کے ایک برتن کے اندر بند ہے، اور پھر برتن کو کپڑے کے ساتھ بند کیا ہے، اور جہاں مجمع البحرین، جہاں اللہ کا بندہ خضر علیہ السلام آرام کر رہا ہے، وہ مچھلی فوراً برتن کو سے باہر نکلتی ہے، کپڑے کو پھاڑ کے باہر نکلتی ہے، اور دریا کے اندر جب مچھلی جاتی ہے نا تو ایک سرنگ بنا کے مچھلی جا رہی ہے، سرنگ کے ساتھ، یعنی عجب انداز میں اللہ تعالیٰ نے دریا کو بھی حکم دے دیا، اے پانی ذرا رک جا، پانی رک جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک عجب انداز کے ساتھ فی البحر سرابا، ایک عجب انداز کے ساتھ وہ اپنی سرنگ بنا کے چلتی ہے۔ اور فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون آگے چلتے ہیں، چلتے چلتے ایک جگہ پر جب بیٹھے تو بھوک لگی، تو اپنے شاگرد سے فرمایا، اے میرے ساتھی، اب وہ ذرا کھانا لاؤ، اس سفر نے تو مجھے بہت زیادہ تھکا دیا ہے، یعنی چلتے چلتے بہت تھک گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت یوشع بن نون، یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا، جہاں ہم ٹھہرے تھے، اس جگہ پر تو وہ مچھلی زندہ ہو کے دریا کے اندر چلی گئی۔ تو کہنے لگے، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ کہنے لگے کہ آپ نے وہ منظر کو نہیں دیکھا جب وہ مچھلی دریا کے اندر جا رہی تھی، ایک عجب انداز میں اس نے اپنا راستہ بنایا، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ اس کا تذکرہ کروں، لیکن وما انسانیہ الا الشیطان، مجھے شیطان نے بھلا دیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں اس مچھلی کا تذکرہ کروں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارے وہی تو ہمارا مقام تھا، اس بندے کو پانے کا، اس بندے کے ساتھ ملاقات کرنے کا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے قدموں کے نشانات کے ذریعے واپس پھر اس جگہ پر انہوں نے سفر کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، آج کل تو سڑکیں ہیں، پگ ڈنڈی ہے، اسی انداز میں راستے ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سفر شروع کیا، اس وقت راستے بھی نہیں تھے، نہ کوئی پگ ڈنڈی تھی، نہ کوئی اور ایسی نشانی تھی جس کو دیکھ کر آپ واپس آتے۔ ہاں، اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے آپ واپس اس جگہ پر پہنچے جہاں مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم ہے، اور اس جگہ پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ عصر کے قریب ٹائم ہے، ہلکی ہلکی دھوپ ہے، موسم ٹھنڈا ہے، اور وہاں ایک بندہ اپنے چادر اوڑھے ہوئے آرام کر رہا ہے۔ تو آپ نے پہچان لیا کہ ہم نے جس بندے کو دیکھنا تھا، پانا تھا، لگتا ہے یہ یہی بندہ ہے۔ قرآن کریم ہے، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو پا لیا، جا کر سلام کیا۔ اللہ نے فرماتا ہے ہمارے بندوں میں سے اس بندے کو پا لیا۔ کون سا بندہ؟ جس کے اوپر ہم نے اپنی خاص رحمتا من عندنا، جس کے اوپر ہم نے اپنی خاص رحمت نازل کی ہوئی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے اس کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، خاص علم۔ موسیٰ علیہ السلام سلام کرتے ہیں، خضر علیہ السلام لیٹے لیٹے جواب دیتے ہیں۔ جواب دینے کے بعد پوچھا کون؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا موسیٰ بنی اسرائیل والا تو نہیں ہے؟ اب ذرا دیکھیں، دیکھا بھی نہیں ہے۔ خضر علیہ السلام نے دیکھا بھی نہیں، اور لیٹے لیٹے سوال کر دیا، کیا تو موسیٰ بنی اسرائیل والا تو نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں موسیٰ بنی اسرائیل والا ہوں۔
पूछा कैसे आना हुआ, क्यों आए हो और क्या कैसे आना हुआ। तो आगे से जवाब देते हैं, क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। मैं तो तेरे पास इसलिए हाज़िर हुआ हूँ ताकि जो अल्लाह ने तुम्हें इल्म अता फरमाया उस इल्म का से ज़रा मुझे भी आगाह करो, वो कौन सा इल्म है। और याद रखें, इल्म हासिल करने ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर भी ज़रा गौर करें। अल्लाह पाक अपने नबियों को तमाम उलूम खुद अता फरमाता है, ये एक अलग टॉपिक है। अल्लाह ताला अपने नबियों को जिस उम्मत के अंदर अल्लाह नबी को भेजता है, अल्लाह पाक उस उम्मत के मुताबिक उस नबी को जो भेजा जा रहा है पहले से इल्म अल्लाह ताला अता फरमा के भेजता है। अब छोटी सी मिसाल दे के आगे चलता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा और जिस कौम के अंदर भेजा वो कौम क्या थी, अपने तिब के इल्म के लिहाज से यानी तबीब के लिहाज से वो बड़ी माहिर थी। एक बंदा अगर नबीना आता तो उसको या कोई बरस वाला मरीज़ आ जाता या कोई और ऐसा मरीज़ आ जाता, उसका इलाज करते वो शफायाब हो जाता। तो अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब भेजा, जिस कौम के अंदर भेजा वो तिब के अंदर तिब्बी उलूम उरूज पर थे, अल्लाह पाक ने उस कौम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को उसको बेहतर इल्म अता करके भेजा। आप सिर्फ हाथ फेरते थे आंखों के ऊपर, बंदे की नबीने की आंखें रोशन हो जाती थी। बरस वाला मरीज आता, आप हाथ फेरते तो रब इज़्ज़ुल जलाल उसको शफा अता फरमा देता। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जादूगरी उरूज पर थी। अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को दो मुअज़्ज़ात जो अता की, यद बैज़ा यानी अपने बगल के अंदर हाथ रखते, जब बाहर निकालते तो सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा रात के वक्त रोशन हो जाता। दूसरा डंडा था, उस आसे को ज़मीन के ऊपर रखते तो वो शाम बन जाता, रात को उठाकर अंधेरी रात के अंदर चलते रोशनी का काम देता। ऐसे ऐसे अल्लाह पाक अलगर से कि अल्लाह पाक हर नबी को जिस उम्मत के अंदर भेजा बेहतर आला और अरफा अल्लाह पाक ने इल्म अता करके भेजा। अल्लाह पाक ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला वाक़यात को इख्तिसार के साथ, चूँकि असल वाक़े की तरफ मैं आना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हमारे नबी को भेजा और ये उम्मत यानी हम लोग अपने इल्म के लिहाज से उरूज तरक्की के ऊपर जा रहे हैं, साइंस उरूज पर जा रही। अल्लाह पाक ने अपने नबी को एक ऐसा मोजज़ा अता कर दिया। मोजज़ा का मतलब है जिससे कौम आजिज़ आ जाए, यानी उस मोजज़े को देख के कौम पागल तो हो जाएगी लेकिन मोजज़े को परख नहीं सकेगी। कैसे? मेरे और आपके सोहने लजपाल नबी ज़मीन के ऊपर बैठते हैं, ज़मीन के ऊपर बैठ के चाँद की तरफ इशारा किया, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, उंगली का इशारा किया, चाँद के दो टुकड़े हो जाते हैं। अब क़यामत तक साइंसदान इसको परखते तो रहेंगे लेकिन सरकार के इस मोजज़े को समझ नहीं सकेंगे। इसी तरह अल्लाह का नबी ज़मीन के ऊपर बैठा है, उंगली का इशारा करता है सूरज को तो सूरज वापस अपने असर के मकाम पर आ जाता है। और फिर सबसे बढ़कर आजकल साइंस उरूज पर है, ये रेडार है, इसी अंदाज में दीगर चीज़ें हैं और तरह तरह के मसाइल तैयार किए जा रहे हैं, तरह तरह के सफ़र के। अल्लाह का नबी आसमान के ऊपर जाता है और आसमानों के ऊपर सिदरातुल मुंतहा से भी ऊपर अल्लाह का नबी जाता है। क़यामत तक आने वाले बंदे साइंसदान पागल तो हो जाएंगे लेकिन मेरे नबी के मोजज़े को समझ नहीं सकेंगे। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को जो इल्म अता किया था वो क्या था? इल्म लदुन्नी, ख़ास इल्म। अब वो ख़ास इल्म आगे चलता है, आगे ज़रा इसके 3 वाक़यात आते हैं। तो ख़ास इल्म अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर भी तजस्सुस पैदा होता है, मैं भी उस ख़ास इल्म को हासिल करूँ। तो जाते हैं, जाकर कहा मुझे भी वो इल्म आप सिखाते, मुझे भी उस इल्म से मैं भी फ़ायदा हासिल कर सकूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मूसा क़ाल इन्नका लन तस्ततिअ माइय सब्रा, तो मेरे इल्म को देखकर सब्र नहीं कर सकेगा। और आगे साथ जवाब भी देते हैं, व कैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही ख़ुबरा, तो सब्र भी कैसे कर सकेगा जब तुम्हें उसके बारे में ख़बर ही नहीं। ये इल्म एक ऐसा है जिसके बारे में तुम्हें ख़बर ही नहीं, और जब तू देखेगा तो सब्र हरगिज़ नहीं कर सकेगा।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں سارے معاملات کو دیکھ کر صبر بھی کروں گا اور میں کسی کام کے اوپر جو ہے نافرمانی بھی نہیں کروں گا اور میں تیرے ساتھ چلتا جاؤں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام پھر فرماتے ہیں قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا، کہ تو میرے ساتھ چلتا ہے، میری پیروی کرنی ہے، اور جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں اتنی دیر تک تو نے میرے ساتھ سوال نہیں کرنا، فلا تسألنی، میرے ساتھ تم نے سوال نہیں کرنا جب تک میں تمہیں خود اس کی حقیقت کے بارے میں نہ بتا سکوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں صبر بھی کروں گا، ساتھ بھی چلوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک، چونکہ واقعات لمبا ہے، 3 واقعات ہیں اور واقعات لمبا ہے، اختصار کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ اگر پوری قرآن کریم کی تشریح کرتا جاؤں یعنی رکوع کے الفاظ کی، تو پھر ذرا اور ٹائم زیادہ لگے گا، میں ذرا اختصار کے ساتھ جا رہا ہوں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، جب حضرت خضر علیہ السلام چلتے چلتے دریا کے کنارے پر پہنچتے، سمندر کے کنارے پر پہنچتے، ایک کشتی آ رہی تھی، کشتی کو اشارہ کیا، کشتی قریب آتی ہے، آپ اس کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد کشتی والوں نے آپ سے کرایہ نہیں لیا۔ جب کرایہ نہیں لیا تو حضرت خضر علیہ السلام فی السفینۃ خرقہا، جب سوار ہوئے تو ایک طرف سے کشتی کا ایک تختہ آپ نے اکھاڑ دیا۔ جب تختہ اکھاڑا نا، قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا، ہر موسیٰ علیہ السلام فرماتے خضر کی کام کرنا پہ، تو انہوں نے تو کرایہ لیا نہیں ہے اور تو اس کے عوض سے ان کو جو کشتی ہے وہ داغدار عیب دار کر رہا ہے، تو نے یہ ایسا کیوں کام کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ کہتے قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، کہنے لگے میری اس بھول کے اوپر میری پکڑ نہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے میں تمہارے ساتھ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ آگے چلتے ہیں، آگے چلنے کے بعد کیا دیکھا؟ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک بچے کو دیکھا، بچے کھیل رہے، ایک بچے کو دیکھا، بچے کے سر کو پکڑا اور سر کے پکڑنے کے بعد اس کی گردن کے اوپر زور ڈالا، بچے کو مار دیا۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہا قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ تو نے بغیر کسی وجہ کے اس بچے کو تو نے مار دیا ہے، لقد جئت شیئا نکرا، تو نے بہت اچھا کام، تو نے اچھا کام نہیں کیا، اس بچے کو تو نے مار دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر حضرت خضر علیہ السلام آگے سے فرماتے ہیں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا تو کہ میرے ان معاملات کو دیکھ صبر نہیں کر سکے گا۔ تو آگے سے قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، کہنے لگے اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کوئی اور سوال نہیں کروں گا، جب اگر کوئی ایسا ہوا تو پھر میں الگ ہو جاؤں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے کیا دیکھا؟ ایک بستی آ گئی ہے، بستی کی ساری بستی کے اندر آپ چلے تو کسی نے آپ کو مہمان بھی نہ رکھا، کسی نے آپ کو کھانا تک نہ دیا، پوری بستی والوں نے نہ کھانا دیا نہ مہمان رکھا۔ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ينقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ بستی کے اندر جاتے ہیں، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی، کسی نے کھانا نہیں دیا، کسی نے رات بسر کرنے کے لیے رکھا نہیں، کوئی بستر وغیرہ نہیں دیا، باہر نکلے
تو کیا دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے۔ اور خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا تو اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے خضر تو بھی عجیب بندہ ہے، ان بستی والوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، مہمان نوازی بھی نہیں کیا، ہمیں رات رہنے کے لیے چارپائی بستر وغیرہ بھی نہیں دیا، اور تو ان کی دیوار کو ٹھیک کر رہا ہے۔ کم از کم ان سے کوئی اجرت تو لے لیتا نا، تاکہ اس پیسے سے ہم کھانا کھا لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور ھذا فراق بینی و بینک، اب تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا، اب میں تمہیں ان سوالوں کے جواب بھی دوں گا جن کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا۔ فرمایا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، وہ کشتی جو تھی وہ 2 مسکینوں کی تھی، یعنی وہ بچے 2 مسکین تھے، غریب گھرانہ تھا، اور میں نے چاہا اس کشتی کے اندر میں ایک عیب پیدا کر دوں، عیب دار بنا دوں۔ کیوں؟ ان اعیبها وکان وراءهم مالک یاخذ کل سفینۃ غصبا، کشتی کے دوسری طرف آج جو بادشاہ بیٹھا ہے نا، جو اچھی کشتی اس کو ملتی ہے نا، اس کو اپنے تحویل کے اندر لے لیتا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو یہ کشتی تو مسکین بچوں کی تھی، میں نے چاہا اس کے اندر تختہ اکھاڑ دوں، اس کو عیب دار بنا دوں، تاکہ ان مسکین بچوں کا ذریعہ معاش چلتا رہے، یہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اپنی روزی چلاتے رہیں۔ اگر میں اس کو عیب دار نہ بناتا تو یہ کشتی، وہ جو مالک دوسری طرف بادشاہ بیٹھا ہے، اس نے تو کشتی اپنے پاس رکھ لینی تھی، اور ان غریب بچوں کا جو روزی کا سہارا تھا وہ سارا چھن جانا تھا۔ تو اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار بنایا۔ اور رہا وہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور تھا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، وہ اس لیے قتل کیا کہ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ بچہ اس کے والدین مومن تھے، نیک بندے تھے، اور میں نے یہ خیال کیا یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ کو اپنی سرکشی کے اندر مبتلا کر دے گا، اور نتیجتاً ان کے ماں باپ کا جو ایمان ہے وہ بھی خارج ہوگا، یہ ایسے اپنی طرف سرکشی کے اندر اس کو مبتلا کر دے گا۔ اور پھر میں نے بچے کو قتل کرنے کے بعد میں ویسے آگے نہیں چلا، بلکہ میں نے کیا کیا، فَأَرَادَ رَبُّكَ، اس کے بعد پھر میں نے کیا کیا، میں نے فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیرا منہ زکاۃ وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کی، تیرے رب کی طرف سے دعا کی، اللہ اس بچے کے بدلے ان کے ماں باپ کو اس سے بہتر بچہ عطا فرما، جو محبت والا بھی ہو اور رحمت والا بھی ہو۔ تو یہ بچے کو اس لیے میں نے قتل کیا، کیونکہ بچے نے بڑے ہو کے ماں باپ کو بھی اپنی سرکشی کے اندر مبتلا کر لینا تھا، ان کا ایمان ضائع ہو جانا تھا۔ اور اس کے بعد جو تیسری بات آتی ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اور جو تھی دیوار اس لیے میں نے تعمیر کی، وہ یتیم بچوں کا اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ یتیم بچوں کا مکان تھا، دیوار گر رہی تھی، اور آگے سے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ یاد رکھیں کہ پہلے کے لوگ جب بینک نہیں ہوتے تھے تو پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، اپنا خزانہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اور جب بڑے ہوتے ضرورت پڑتی پھر خزانے کو نکال لیا کرتے تھے۔ تو پہلے کے لوگ ایسا کیا کرتے تھے، انہوں نے خزانہ زمین کے اندر اس کے باپ نے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا۔ میں نے دیوار اس لیے تعمیر کی، ان کا باپ نیک تھا، اور تعمیر اس لیے کی تاکہ بڑے ہو کے اپنا خزانہ باہر نکال لیں۔ یاد رکھیں نیک والدین جو ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک والدین کے صدقے ان کی اولاد در اولاد کے اوپر بھی اللہ پاک رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے اس بیان کو میں ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے سہنے لجپال نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک غزوہ سے واپس کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہیں،
تو आपको पता चला कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लौंडियाँ इस कैद के अंदर आई हैं, और उन लौंडियों के अंदर हातिम बिन तय की औलाद में से एक शहजादी कैदी होके आई है। जब सरकार को पता चला ना, तो सरकार उसी वक्त उठे जल्दी से, और सरकार ने फरमाया कहाँ है वो लौंडियाँ और कहाँ उनके अंदर हातिम बिन तय की शहजादी किधर है। आप जाते हैं, पहले बैठे तो आपने फरमाया जाओ तुम हातिम बिन तय की जो शहजादी उसको आज़ाद कर दो। सहाबा कराम जाते हैं, हातिम बिन तय की जो शहजादी थी, सहाबा कराम ने जाके फरमाया कि आप तुम आज़ाद हो जाओ, अल्लाह के नबी ने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। वो आगे से शहजादी कहती है अपने नबी को कहो मैं आज़ाद नहीं होना चाहती, अब मैं आज़ाद नहीं होना चाहती। तो जब इतना कहा ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उससे पूछो क्या वजह है। कहने लगी मैं शहजादी हूँ, मैं एक सखी की बाप की बेटी हूँ, अगर आपने आज़ाद करना है तो मेरे साथियों को भी आज़ाद कर दें, अगर आप उनको आज़ाद नहीं करेंगे तो फिर मुझे भी कैद के अंदर रखें। सरकार उठे, सरकार ने अपने कमली मुबारक उसके चूँकि हाथ पीछे बांधे हुए थे, सरकार ने हाथों को फरमाया खोल दो। सर के ऊपर सरकार ने कमली मुबारक चादर मुबारक दी, फरमाया ये सखी की औलाद के अंदर है, इसको भी आज़ाद कर दो, और इनकी जो हम साथियाँ हैं, जो इनके साथ साथी इनकी सहेलियाँ हैं, सबको आज़ाद कर दो। क्यों? ये एक सखी की बेटी है। हाँ, अब ये भी देखें वो हातिम बिन तय की सकी बेटी नहीं थी, बल्कि 7 पुश्ते ऊपर जाके उसका सिलसिला हातिम बिन तय के साथ मिलता था। तो अल्लाह तबारक तआला के ने फरमाया उसको भी आज़ाद कर दो और उनके साथियों को भी। क्यों? वो उनका बाप नेक है। और इधर भी अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मैंने उनकी दीवार को इसलिए तामीर किया वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका बाप नेक था। और आगे से फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्दहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा, मैंने इसलिए कि तेरे रब की रहमत से जब वो बच्चे जवान होंगे अपने ख़जाने को बाहर निकालेंगे, रहमतम मिन रब्बिक, तेरे रब की रहमत से। और साथ ये भी फरमाया वमा फ़अलतुहु अन अमरी, ये सारे काम जो हैं मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं किए बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से किए हैं। ज़ालिका तअवीलु मा लम तस्तती अलैहि सब्रा, ये वो काम है, तस्ती अलैहि सब्रा, ये वो काम है जिनके ऊपर तो सब्र नहीं कर सका। तो ख़ुलासा ये है अल्लाह तबारक तआला हर नबी को अलग अलग इल्म अता फरमाता है। किसको इल्म रुया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम में इल्म रुया ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया, और किसी नबी को रब्बुल इज़्ज़त जलाल ने कोई इल्म अता फरमाया। ये इल्म ऐसे अता फरमाए जाते हैं ताकि नबी उम्मत के अंदर जाए तो आला और अरफा उम्मत के अंदर रहे। जैसा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का वाक़या, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का वाक़या है, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पत्थरों को तराश के मकान बनाने के अंदर माहिर थी। सवाल किया क्या, अब इस जो है पहाड़, इसके अंदर ज़िंदा ऊँटनी बाहर बरामद करें तो अब आपके ऊपर ईमान लेंगे। अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, उंगली का इशारा किया, पहाड़ फट जाता है, वहाँ से ज़िंदा ऊँटनी बरामद होती है। तो ये ऐसे वाक़यात अल्लाह तबारक तआला हम सब को जो देता है इबरत के लिए देता है, ताकि हम इन मामलात को देखें, अल्लाह ताला की रहमत को देखें। जब अल्लाह की रहमत को देखेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा इल्म भी इसके अंदर इजाफ़ा होगा, हमारे ईमान के अंदर भी तक़वियत मिलेगी। तो अल्लाह तबारक तआला हम सब को इन वाक़यात के ऊपर सुन के सुना के अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इससे इबरत हासिल करने की भी अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।